السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین اور محترم خواتین، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صحت اور عافیت عطا فرمائی کہ ہم رمضان کے استقبال کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو بکثرت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور رمضان المبارک کو ہمیں پہنچا دے، خیر و عافیت کے ساتھ ہم رمضان کے مہینے کو پہنچ سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت یہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کو شعبان اور رمضان کے چاند کے دیکھنے کی تاکید فرمایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ شعبان کے چاند کو رمضان کے لیے یاد رکھا کرو اور چاند کے دیکھنے کا اہتمام کرو، اور خود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھتے تھے اور حضرات صحابہ کو بھی چاند دیکھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بھی رہا ہے کہ رمضان سے پہلے حضرات صحابہ کو اکٹھا کر کے، حضرات صحابہ کو جمع کر کے استقبال رمضان کے عنوان پر ایک ایسا بیان اور ایک ایسی تقریر فرمایا کرتے تھے کہ جس میں رمضان بھر کے اعمال اور رمضان بھر کی عبادتیں اور رمضان کو کیسے گزارنا چاہیے، اس سلسلے میں حضرات صحابہ کی رہنمائی کی جاتی تھی۔ سامعین نظام، آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اس مہمان کے مقام اور شان کے اعتبار سے ہم اس کا استقبال کرتے ہیں، اور رمضان سے بڑھ کر باعزت، رمضان سے بڑھ کر بااکرام، رمضان سے بڑھ کر قابل احترام مہمان کون ہو سکتا ہے؟ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے استقبال میں شعبان میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار 2 مہینے روزہ رکھتے ہوئے کبھی میں نے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے، کہ اگرچہ کہ شعبان کے کچھ دنوں کے علاوہ پورا مہینہ آپ روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ سامعین نظام، مختصر وقت میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، قرآن و حدیث پر جب گہری نظر ڈالتے ہیں اور قرآن و حدیث کو رمضان کو مد نظر رکھتے ہوئے رمضان کی روشنی میں جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں رمضان میں کرنے کے چند کام اور چند عبادتوں کی ایک ترتیب ملتی ہے۔ قرآن میں جب ہم دیکھتے ہیں اور اسی طرح حدیث میں کہ رمضان کی اہمیت کی وجہ کیا ہے، رمضان کی اہمیت کی 3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ رمضان کی اہمیت کی یہ ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں روزے کو فرض کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو بھی رمضان کے مہینے کو پائے اس کو چاہیے کہ رمضان کے روزے رکھیں، رمضان کا روزہ رکھنا فرض ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو
تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. تم پہلی امت نہیں ہو جس پر روزے فرض کیے گئے، بلکہ تم سے پہلے والی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے. اور روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے، یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دیکھ رہے ہیں. سامعین نظام، آپ جانتے ہیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کے دو معنی ہیں، ایک اللہ سے ڈرنے کے اور دوسرا گناہوں سے بچنے کے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے ابی بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کسی ایسے میدان میں گزرے ہیں، کسی ایسی زمین میں گزرے ہیں جہاں پر کانٹے ہی کانٹے ہوں اور بیچ میں ایک راستہ ہو، اور وہاں سے گزرتے ہوئے آپ کو کیسے محسوس ہوتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جی ہاں، میں 12 ایسی جگہ سے گزرا ہوں جہاں چاروں طرف کانٹے ہی کانٹے ہوتے ہیں اور بیچ میں باریک سا راستہ ہوتا ہے، اور میں وہاں سے گزرتا ہوں تو اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں کہ کہیں میرے کپڑے پھٹ نہ جائیں، اور بہت ہی احتیاط سے قدم رکھتا ہوں کہ کہیں میرے پیر چھلی نہ ہو جائیں، کہیں میرے پیر للہان نہ ہو جائیں، کہیں میرے پیر زخمی نہ ہو جائیں. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی نے کہا کہ اے امیر المومنین، تقوی اسی کا نام ہے. تقوی اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی دنیا سب کچھ چھوڑ کے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے، تجارت کو چھوڑ کے، ملازمت کو چھوڑ کے کسی پہاڑ کی چوٹی پر جا کے بیٹھ جائے. تقوی اس کا نام نہیں ہے کہ کسی جنگل و بیابان میں جا کے بیٹھ جائے. تقوی اس کا نام نہیں ہے کہ کسی سمندر کے کنارے پر دنیا سے بے رغبت ہو کر رہبانیت کی زندگی گزارے، بلکہ تقوی اس کا نام ہے کہ آدمی لوگوں کے درمیان رہے، لوگوں کے بیچ میں رہے، تجارت بھی کرے، ملازمت بھی کرے، لیکن ہر چیز میں یہ دیکھے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے، دوستوں کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے، پڑوسی کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے، بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں، والدین کے کیا حقوق ہیں، ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے زندگی گزارے، اللہ سے ڈرتے ہوئے. اسی کا نام تقوی ہے. روزے سے تقوی کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو سامعین نظام، ہم دیکھتے ہیں کہ جو بھی انسان عمل کرتا ہے اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک ظاہری شکل اور ایک باطنی شکل. نماز پڑھتے ہیں اس کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے، اس کی ایک باطنی شکل ہوتی ہے. روزہ حج کرتے ہیں اس کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے، اس کی ایک باطنی شکل ہوتی ہے. زکات دیتے ہیں اس کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے، باطنی شکل ہوتی ہے. قربانی کرتے ہیں اس کی ایک ظاہری شکل ہوتی ہے، اس کی ایک باطنی شکل ہوتی ہے. اسی طرح روزہ ایک ایسی عبادت ہے، صرف اور صرف ایسی عبادت ہے جس کی ظاہری شکل نہیں ہے. روزہ آدمی رکھتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ روزے سے ہے یا نہیں ہے. چاہے ایک ساتھ بیٹھ کے سحری کر رہے ہوں، ایک ساتھ بیٹھ کے افطار کر رہے ہوں، تب بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آدمی روزے سے ہے یا روزے سے نہیں ہے، کیونکہ روزے دار کا تعلق براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے. اور آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو چاہے وہ کتنا بڑا گنہگار کیوں نہ ہو، چاہے وہ گھر میں ہے، گھر کے کمرے میں ہے، بیڈ روم میں ہے، اور کھانے پینے کی چیزیں موجود ہے اور اس کو معلوم ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی آدمی اپنے منہ میں کسی چیز کے کھانے کو یا کسی چیز کے اپنے حلق سے نیچے اتارنے کو پسند نہیں کرتا. یہاں تک کہ جب وضو کر رہا ہوتا ہے، کلی کے لیے منہ میں پانی لیتا ہے، اس وقت تو پانی اندر حلق کے نیچے اتار سکتا ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں. اللہ کو اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے. یہاں تک کہ ہم لوگ اس طرح بھی احتیاط کرتے ہیں کہ جب بلغم یا تھوک آتا ہے تو اس کو بھی تھوک دیتے ہیں. تو اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں براہ راست اس کا بدلہ دیتا ہوں. ہر عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے ثواب مقرر کیا ہے، لیکن روزہ صرف ایسی عبادت ہے جس کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی ثواب مقرر نہیں ہے، بلکہ اس کا ثواب براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے دیں گے. ظاہر بات ہے کہ جب اپنی شان شان اپنی طرف سے، اپنے خزانے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب سے روزے دار کو نوازیں گے تو اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. تو سامعین نظام، رمضان کی اہمیت کی پہلی وجہ یہ ہے کہ رمضان میں روزے فرض کیے گئے ہیں، اور رمضان کی اہمیت کی دوسری وجہ کہ یہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا.
हुदल लिन्नास, जो पूरे लोगों के लिए हिदायत है, और हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा, और हिदायत के दलाइल हैं। फरमाया कि कुरान मजीद की अहमियत और कुरान मजीद की रमजान के साथ निस्बत की वजह से रमजान की अहमियत है। रमजान की अहमियत की दूसरी वजह कि इस महीने में कुरान नाजिल हुआ है। हम तरावी में कुरान मजीद को सुनते हैं और कुरान मजीद के पढ़ते कुरान मजीद की तिलावत करते हैं, खुसूसी कुरान मजीद की तिलावत का एहतिमाम करते हैं। सामने निज़ाम और मोहतरम हजरात और मोहतरम खवातीन, मैं आगे बढ़ने से पहले यह बता देना चाहता हूं कि कुरान मजीद के एक उम्मती होने के हिस्से से, एक मुसलमान होने के हिस्से से हम पर 5 हुकूक हैं, सीखें। और दूसरा हक ये है कि हम कुरान मजीद को पढ़ें। तीसरा हक ये है कि हम कुरान मजीद को समझें। और चौथा हक ये है कि हम कुरान मजीद पर अमल करें। और पांचवा हक ये है कि हम कुरान मजीद के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाएं। अब हमें जायजा लेना है रमजान के आने से पहले कि हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि इन 5 क्लास में से कौन फर्स्ट क्लास में है, सेकंड क्लास में है, थर्ड क्लास में है, फोर्थ क्लास में है, फिफ्थ क्लास में है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुरान मजीद को सीख रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुरान मजीद को पढ़ते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुरान मजीद को समझते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कुरान मजीद पर अमल करते हैं, और बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग भी हैं जो कुरान मजीद के पैगाम को कन्नड़ी जबान में, उर्दू जबान में, इंग्लिश में, मुख्तलिफ जबानों में, दुनिया भर में कुरान मजीद के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाते हैं। हमारा काम सिर्फ ये नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि कुरान मजीद के पढ़ने का बड़ा सवाब है। कुरान मजीद के पढ़ने पर हर हर्फ पर नेकियां मिलती हैं, 10-10 नेकियां अल्लाह की तरफ से लिखी जाती हैं। लेकिन कुरान मजीद के नुज़ूल का एक अहम मकसद ये है कि हम कुरान मजीद को समझ कर पढ़ें और फिर कुरान मजीद के पैगाम पर अमल करें, और इस नीयत के साथ कि इस पैगाम को हमें दूसरों तक पहुंचाना होगा। इसीलिए कुरान मजीद के सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन, कि कुरान मजीद के जरिए अल्लाह तबारक व तआला बाद लोगों को सरबलंद करते हैं, कामयाबी अता फरमाते हैं। जो कुरान पर अमल करते हैं और जो कुरान मजीद को छोड़ देते हैं, अल्लाह ताला उन्हें दुनिया और आखिरत में जलील कर देते हैं। और कुरान मजीद रमजान की अहमियत की तीसरी वजह यह है कि रमजान के महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने शब कद्र रखा है। और शब कद्र फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ शहर, कि लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। यानी अगर किसी को लैलतुल क़द्र नसीब होती है तो गोया कि वो 83 साल तकरीबन अल्लाह की इबादत करने का सवाब मिलता है। और लैलतुल क़द्र रमजान के आखिरी अशरे की ताक़रातों में तलाश करने का हुक्म है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र को रमजान के आखिरी अशरे की 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात में तलाश किया करो। और रमजान के महीने में मजीद जो काम करना है वो ये भी है कि रमजान के महीने में ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात किया जाए, चैरिटी किया जाए। हम लोग समझते हैं कि रमजान के महीने में ज़कात देना होता है, हालांकि रमजान का ज़कात का रमजान से कोई ताल्लुक नहीं है। साल गुजरते ही आदमी को ज़कात देना होता है, लेकिन यहां पर जो बात कही जा रही है वो डोनेशन है, वो निफिल सदका व खैरात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन सदका रमजान का सदका है, अफजल सदका रमजान का सदका है। तो रमजान में सदका व खैरात करने की, और इसी तरह गरीबों को तलाश करके उनके इफ्तार का इंतजाम करने की कोशिश करें। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी रोजेदार को इफ्तार कराए उसको जहन्नम से आजाद कर दिया जाता है और उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है, और रोजेदार के बराबर सवाब उसके लिए लिख दिया जाता है। और रमजान के महीने में एक काम ये भी करना है कि तरावी का एहतिमाम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाम रमज़ाना ईमानन व इहतिसाबा गुफ़िरा लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जो शख्स ईमान के साथ और सवाब की नीयत से रमजान के महीने में तरावी का एहतिमाम करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले तमाम गुनाह माफ कर देंगे। इसी तरह रमजान में एक काम यह भी है कि उम्रा, अगर तौफीक है तो रमजान के महीने में उम्रा करने की कोशिश करना चाहिए। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रमजान के महीने में उम्रा करता है गोया कि वो मेरे साथ हज करने की तरह है। इसी तरह आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि रमजान के महीना तो वो इस्तिग़फ़ार करने के लिए खास तौर पर, हमेशा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, लेकिन रमजान के महीने में खास तौर पर इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम करें। हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने रमजान के महीने को पाया हो और अपनी मग़फ़िरत न करवा ली हो, ऐसा शख्स ज़िल्लुल ख़ार हो,
یعنی ایسے آدمی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی ہے جو رمضان کے مہینے میں اللہ کو راضی کر کے تو وہ استغفار کر کے اللہ کو منواتے ہوئے اپنے گناہوں کو معاف نہ کروائے، ایسا آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کا مستحق ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی رمضان کے مہینے کو قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اعمال بتلائے گئے ہیں ان اعمال کی پابندی کرتے ہوئے رمضان کے مہینے کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے رمضان کے مہینے کو مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ اور ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم جزاكم الله خيرا۔ ماشاءاللہ مولانا ضمیر صاحب بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے نا ہمیں رمضان کے مہینے کا امپورٹنس اور مہینے کی گزارنے کے بارے میں چند پوائنٹس سمجھائے، اور انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اس کووڈ جیسے بیماریوں کے بیچ صحیح طور سے رمضان کو گزارنے کی کوشش اللہ ہمیں نصیب عطا فرمائے۔